اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا آیت نمبر 101 ہے سورہ مائدہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تسألوا تم سوال نہ کرو، لا نہ تسألوا تم سوال کرو۔ کیا صیغہ ہے لا تسألوا؟ نہیں کا۔ امر کا الٹ ہوتا ہے نہیں، نون غنہ کے بغیر نہیں نہیں بولا کریں، نہیں تو امر و نہیں جیسے ہوتا ہے۔ امر کا متضاد ہے روک دینا۔ لا تسألوا تم نہ کرو سوال، ان متعلق اشیاء چیزوں کے بارے میں، ان اشیاء ان چیزوں کے متعلق، ان اگر تبدا تبدونا پڑھا ہے، کل ہی پڑھا ہے آپ نے، کیا مطلب ہے بغیر دیکھے بتائیں؟ ظاہر کرنا۔ تبدا تم پر ظاہر کر دی جائے، تبدا ظاہر کر دی جائے۔ سنگولر ہے کس کا؟ ماضی کا کہ مضارع کا؟ مضارع کا۔ مضارع کا سنگولر ہے، صیغہ کون سا ہے؟ مذکر کہ مؤنث؟ مؤنث۔ اشیاء کے لیے آیا نا، غیر عاقل کے لیے ہے۔ اچھا یہاں پر تا پہچان نہیں ہوتی، آپ سے آپ کو سباق سے پہچانتے ہیں، کیونکہ مذکر اور مؤنث کا صیغہ یہ یکساں ہوتا ہے، تا ہی آتا ہے۔ تو یہ دو صیغے بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں لکھنے میں، یہ آپ پہچانتے ہیں سیاق و سباق سے۔ تو اشیاء غیر عاقل ہے نا، اور پھر مذکر کا صیغہ حاضر کا ہوتا ہے، مؤنث کا غائب کا ہوتا ہے، شکل ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو تبدا تو ظاہر ہو تو نہیں بن سکتا نا، وہ ظاہر کی جائے ہو سکتا ہے۔ تو پھر طے کیا ہوا کہ یہ مؤنث غائب واحد ہے۔ لکم تمہارے لیے، تبدا لکم ظاہر کر دی جائے تمہارے لیے، لکم ضمیر ہے۔ ان تبدا لکم اگر وہ ظاہر کر دی جائے تمہارے لیے، تسؤکم ناگوار لگے گی تمہیں، تکلیف دے گی تمہیں۔ سوءن کیا ہوتا ہے؟ برائی، تکلیف، ناگوار چیز۔ تاسو تجھ کو بری لگے، وہ بری لگے، تاسو میں تو نہیں ہے، تاسو وہی صیغہ ہے تبدا والا۔ بری لگے، وہ بری لگے، کم تمہیں، تاسو کم تمہیں بری لگے گی۔ اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کیا کرو کہ اگر وہ تم پر کھول دی جائیں تو تمہیں بری معلوم ہو۔ وَإِن اور اگر، تسألو تم سوال کرو گے، عنہا ان چیزوں کے بارے میں، مؤنث کی ضمیر آئی ہے۔ ہینا اس وقت، ناؤ، ینزل نازل کیا جا رہا ہے، القرآن قرآن، ینزل کیا ہے؟ مضارع پیسو وائس ہے۔ القرآن قرآن، دا قرآن، تبدا وہ کھول دی جائے گی، لکم تم پر۔ اور اگر تم اس عرصے میں پوچھو گے جب ابھی قرآن اتر رہا ہے تو وہ باتیں تم پر کھول دی جائیں گی۔ جی اگر تم آج اس وقت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور وحی کا سلسلہ جاری ہے، سوالات پوچھو گے تو جواب مل جائے گا، اور پھر وہ جواب تمہیں ناگوار گزرے گا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ زیادہ سوال نہ کریں۔ کس بارے میں؟ سوال کرنا تو علم کا ذریعہ ہے۔ شاباش۔ اور بالکل جی جی
سب صحیح کہہ رہے ہیں, صرف بات کو چینلائز کر لیں. غیر ضروری تفصیلات میں مت الجھے, بال کی کھال مت نکالیں. دیکھیں احکامات کی 3 قسمیں ہیں. ایک اوامر, حکم, یہ کرو. دوسرے نہیں, یہ مت کرو. اور تیسرے جن کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی گئی. ٹھیک ہے, اب جن چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی گئی انہیں کہتے ہیں مباحات. مباح وہ امر ہے چاہے کر لو چاہے نہ کرو, تمہاری مرضی. ان چیزوں کے اندر مین میخ نکالنا, اس سے کیا ہوتا ہے؟ جھگڑے. اگر آپ غور فرمائیں تو ہمارے جتنے گروہی اختلافات ہیں وہ ایسی ہی چیزوں پر, جیسے ہاتھ ناف پر باندھے جائیں کہ سینے پر باندھا جائے. بہت کلیئر اس کی جو ہے نا وہ نہیں آتی ڈسکرپشن حدیث میں, کیا وجہ ہے؟ کوئی اتنا اہم معاملہ نہیں ہے, مگر مین میخ نکال کر مسئلہ پیدا کر لیا. اچھا, اس سے بھی معمولی معاملے پر آئے. تراویح نفل نماز ہے. نفل نماز کا بنیادی اصول کیا ہے؟ جتنی مرضی پڑھ لو, نفل ہے, فرض تھوڑی ہے کہ رکعتوں کی تعین ضروری ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی, صحابہ نے 20 رکعت بھی پڑھی, 16 رکعت بھی پڑھی, 32 رکعت بھی پڑھی, 29 رکعت بھی پڑھی, اپنی مرضی سے, کوئی قید نہیں. آج ہم کتنا جھگڑا کرتے ہیں, کیوں؟ مین میخ نکالتے ہیں. عمر نے یہ کیا, رضی اللہ عنہ, فلاں نے یہ کیا, بحث, بیکار کی بحث. حالانکہ بنیادی اصول سامنے ہے, نفل نماز ہے, جتنا دل چاہے پڑھ لو, کوئی پابندی نہیں. لیکن نہیں, ہم کیوں بات مان لیں؟ تو بیکار کے جھگڑوں میں پڑنے سے مسائل بڑھتے جاتے ہیں. یہود کی ایک مثال پھر سب کا قانون. سب کا قانون ویسا ہی تھا جیسا ہمارا جمعے کا قانون, مگر جب انہوں نے غیر ضروری بحثیں کی, کیا ہم کھانا پکا لیں, کیا ہم پانی نکال لیں کنویں سے, کیا ہم کھیت کو پانی لگا لیں, اچھا کھیت کو نہیں لگانا تو کیا ہم اپنے گھر کے پودوں کو لگا لیں. وہ جیسے جیسے غیر ضروری تفصیلات میں پڑھتے گئے ویسے ویسے احکامات سخت ہوتے. جتنا بتا دیا گیا اتنا کرو, غیر ضروری بحثوں میں مت پڑھو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات عجیب و غریب صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا. کچھ چیزیں تو بے وقوفانہ تھی نا, جیسے ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے اس خطبے میں کہا کہ اللہ رب کریم نے مجھے اپنی عنایت سے کئی باتوں کا علم عطا فرمایا, اور آپ لوگوں کے سوالوں کے قیامت سے متعلق جوابات دے رہے تھے. تو وہ علم غیب میں آتا نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے. تو ایک صاحب کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ میرا اصلی باپ کون؟ آپ خاموشی ہو گئے, مجمع بھی خاموش ہو گیا. بے وقوفانہ سوال تھا, ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کوئی گرا ہو, کوئی پریشانی ہو, مگر ایسی کوئی بات اول تو پوچھنے کا فائدہ نہیں, اور پوچھنا بھی تھی تو پرائیویسی میں پوچھتے. یہ ہیں بے وقوفانہ سوالات. اور کچھ سوالات وہی بے چین فطرت والے, کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے, تو ایک صاحب کہنے لگے کیا ہر سال؟ آپ چپ رہے. دوسری دفعہ بھی انہوں نے پوچھا جی کیا ہر سال؟ آپ چپ رہے. تیسری دفعہ پھر پوچھا تو آپ نے کہا تمہارے حال پر افسوس ہے, اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو تم لوگوں پر ہر سال کا حج فرض ہو جاتا اور پھر تم لوگ پورا نہ کر پاتے. آخر تم لوگ ان باتوں کو کیوں کریدتے ہو جن کے بارے میں اللہ نے تمہیں رعایت دی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والے معاملات تھے. لوگ ہر طرح کے سوال کرتے تھے, غیر ضروری ڈیٹیلز میں پڑھتے تھے. اللہ نے اسے روک دیا. پھر یہود کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بھی تھوڑا انصار نے سیکھا تھا نا, اور یہود سکھاتے پڑھاتے بھی تھے, تو اس وجہ سے بھی اللہ رب کریم نے منع کیا. سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے کہا نا کیا تم اپنے نبی سے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے یہود موسیٰ سے کرتے رہے ہیں, تو یہاں بھی اللہ نے اسی سینس میں منع کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ امت پر کوئی بات ساکت رکھی گئی تھی, حرام نہیں کی گئی تھی, اور اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام ہو. کہ یعنی اس نے اتنا قریدا کہ اللہ رب کریم نے اس کے متعلق حکم اتار دی. ایسا ہوا نہیں ہمارے صحابہ میں, ماشاءاللہ یہود میں ایسا ہوتا رہا. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنے کے لیے ایسی بات فرمائی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے تم پر کچھ فرائض عائد کیے ہیں, ان کی پابندی کرو.
اور اللہ رب کریم نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے انہیں اپنے لیے حلال جانو، اور کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بھول گیا بلکہ اس لیے کہ اس نے تمہیں رعایت دی، ان چیزوں کے بارے میں تم بھی خاموشی اختیار کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان اپنے معاملے میں تنگی اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اس پر تنگی اختیار کرتے ہیں۔ تنگی اختیار کرنا کیا ہے؟ قرید کر پوچھنا، جیسے لوگ دین کی طرف پلٹتے ہیں نا تو وضو کی چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں کو لے کر پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ وضو کا غسالہ کپڑوں پر نہیں پڑنا چاہیے۔ اچھا کہاں آیا ہے؟ کسی حدیث میں نہیں آیا، کوئی اصول نہیں ہے، ایک مت ہے کہ وضو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ گناہ دھلتے ہیں، تو اس سے ایک مت نکال لی کہ گناہ آلود پانی ہے ناپاک ہے۔ اچھا آپ کی مرضی، لیکن اس چیز کو اس طرح فالو کرتے ہیں کہ حج وغیرہ پر بھی اپنے آپ کو تنگی میں ڈالتے ہیں، گھروں میں بھی ڈالتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں صفائی ستھرائی میں غیر معمولی اہتمام کرتے ہیں، غیر معمولی وقت لگاتے ہیں وضو کرنے میں، وضو پر تسلی نہیں ہوتی، بار بار کرتے ہیں۔ اچھا ظہر احتیاطی جمعہ پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پتہ نہیں جمعے کی جو شرائط ہیں وہ پوری ہوئی کہ نہیں صحیح معنوں میں، تو احتیاطاً ظہر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ کیا ہے یہ وہم؟ غیر ضروری مین میخ نکالنا ان سب سے روک دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب کریم نے کہا کہ ابھی تو قرآن اتر رہا ہے، اگر میں نے حکم اتار دیا پھر تم لوگوں کو ناگوار گزرے گا۔ تو اللہ کی دی ہوئی رعایتوں کو قبول کرنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ جب اللہ رب کریم نے قصر کا حکم دیا بلکہ اجازت دی، تو اس کے بعد پھر امن و امان جب ہو گیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب تو امن ہو گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہم پوری نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، تو آپ نے ناراضگی سے کہا کہ عمر یہ اللہ کا صدقہ ہے، قبول کرنا چاہو تو کرو، نہ کرنا چاہو تو مت کرو۔ تو پھر اس کے بعد یہ تب ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن و حج کرنے گئے نا، تو پورا امن و امان تھا، پورا عرب مطیع ہو چکا تھا۔ اس کے بعد پھر عمر ساری زندگی جب بھی حج کے لیے آتے تھے یا سفر پر نکلتے تھے تو قصر پڑھتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ اللہ کا صدقہ ہے، تم قبول نہیں کرنا چاہتے نہ کرو۔ کسی کا گفٹ قبول نہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے یا ہم اسے کمتر سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کا گفٹ قبول نہ کرنے کا بھی یہی دو مطلب، اس سے ایک مطلب نکلے گا نا۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر ساری عمر کیا کیا؟ قصر پڑھا۔ جب بھی سفر پہ جاتے تھے یا حج کے لیے جاتے تھے تو قصر کرتے تھے۔ تو غیر ضروری مین میخ نکالنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پیچھے پڑ جانا بیکار ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر پیچھے پڑتے ہیں وہ پھر بڑے بڑے کاموں میں کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے کاموں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بڑے بڑے کام نہیں ان کو دکھائی دیتے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے، اے علماء بنی اسرائیل تم مچھر چھان لیتے ہو اور اونٹ کھا جاتے ہے نا ایسے۔ تو ٹی وی پر نیم اریاں اینکرز کے سامنے بیٹھ کر تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ناخن کاٹنے کا طریقہ کیا ہے اور کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے سنت کے مطابق۔ تو یہ جو ہے نا مین میخ، اس کی اسلام میں ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب یہ کہتے ہیں اور درست کہتے ہیں کہ اسلام قیامت تک کے لیے ہے اور عالمگیر ہے، یعنی انٹرنیشنل ہے اینڈ فار ایور ہے، تو پھر وقت کے ساتھ جو ارتقا ہے اسے تو قبول کرنا پڑے گا۔ آج آپ بچے کو کہیں گے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بالکل صحیح کہیں گے، لیکن اگر آپ اسے اوپریس کریں گے کہ ہاتھ ہی سے کھانا کھاؤ تو آپ غلط کہیں گے، کیونکہ چمچے کے ساتھ کھانے میں زیادہ نظافت ہے، زیادہ صفائی ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عربوں کو یہ سہولیات میسر ہوتی، کیونکہ چمچ وغیرہ تو تھے لیکن عربوں کے رینج میں نہیں تھے، ان کے ذرائع نہیں تھے اتنے، آپ کو میسر ہوتی تو آپ استعمال کرتے؟ ضرور کرتے۔ کیا؟ کیوں؟ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی پسند کرتے تھے اور صفائی بہت پسند کرتے تھے۔ آپ کو بدبو بری لگتی تھی نا سالنوں وغیرہ کی، تو آپ کو پتہ ہے جب ہم ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں تو ناخنوں میں اسمیل رہتی ہے، آپ جب تک ناخنوں کے اندر کوئی ٹوتھ برش وغیرہ مار کر صاف نہ کریں آئل کی اسمیل نہیں جاتی ہے نا۔
تو آپ کو تو بہت اسمیلز ناگوار گزرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پہ رگڑ رگڑ کے ہاتھ دھوتے تھے. اگر آپ کو چمچ میسر آ جاتا تو آپ خوشی سے استعمال کرتے، کیونکہ آپ سہولیات کو ناپسند کرنے والے انسان نہیں تھے. لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ شلوار پیش کی گئی نا گفٹ میں، عربوں میں شلوار تھی نہیں، کپڑا ہی بہت کم تھا بیچاروں کے پاس، سینے کا اہتمام بھی کم تھا، زیادہ مہذب لوگ نہیں تھے، تو تہبندی پہنتے تھے آپ بھی اور عرب بھی پہنتے تھے. تو پہلی مرتبہ ایران والے جب ملنے کے لیے آئے بطور وفد تو وہ شلوار لے کر آئے. تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ نئی چیز تھی. ایرانینس کی شلوار تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے نا پاجامہ ٹائپ سے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا پاجامہ ہے، ہم پہنتے ہیں اس طرح. تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے عباس کو گفٹ کی، اپنے چچا عباس کو. آپ نے کہا کہ چچا یہ تو بہت ہی سطر کو کور کرنے والا ڈریس ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے انسان نہیں تھے کہ کوئی اچھی چیز پیش کی جائے اور اس کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیں کہ نہیں ہمارا طریقہ نہیں. ٹھیک ہے، تو جو اصول ہے سنت کا اس پر عمل لازم ہے ہم پر، کیونکہ سنت ہمارے اوپر فرض کر دی گئی، واجب کر دی گئی. تو سنت کا وجوب کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا لازم ہے، ہم پر فرض ہے. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ارتقا روک دیا جائے. دائیں ہاتھ سے کھانا فرض ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہم چمچ چھوڑ کر ہی کھائیں گے تو سنت پوری ہوگی. غلط سوچ ہے، سوچ کو بدلنا ہو. تو یہ جو مین خیر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر فلاں نے جو ہے کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے، سنت پوری نہیں کی، تو وہ تو متقی انسان ہی نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے وہ سنت پوری کرتا، لیکن اگر نہیں کی تو فتوے مت جاری کرتے. ہو سکتا ہے وہ بھول گیا ہو سکتا ہے اسے سنت کا علم نہ ہو سکتا ہے وہ دین کے راستے پر بھی نیا چلا ہو. چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کر فتوے مت لگائیں. فلاں تو نماز سے پہلے مسواک نہیں کرتا تو وہ تو اچھا مسلمان ہی نہیں ہے. بے شک مسواک کرنے اور نہ کرنے والے میں فرق ہے، بے شک ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو کیا پتا اس کی کیا مجبوری ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہ ہو سنت کی اہمیت کا یا مسواک کی سنت کی اہمیت کا. بہت کچھ ہو سکتا. تو ایک دوسرے کو مارجن دیا کریں، غلطیاں مت پکڑا کریں. ہمیشہ یاد رکھیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جو عیب ڈھونڈتا ہے اور تانے دیتا ہے. تو پھر یہ عیب جوئی ہے اور مومن عیب جو نہیں ہوتا. اور باقی دین کے معاملات میں چھوٹے چھوٹے معاملوں کو لے کر لمبی لمبی مین میخ نکالنا یہ بیکار ہے. ویسے آپ نماز کے طریقے کو درست کریں، قرآن کے طریقے کو پڑھنے کو درست کریں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بڑے بڑے فتوے جاری کرنا یہ بیکار کی عادت ہے. جنہوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا نا وہ اس طرح کرتے ہیں، جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ پھر کرتے ہیں. اور جو کام کرے گا یاد رکھیں غلطی بھی وہی کرے گا. جو کام نہیں کرے گا غلطی سے بچا رہے گا، جو کرے گا وہی غلطی کرے گا. تو غلطیوں کی وجہ سے لوگوں کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا غلط رویہ ہے، اسے ترک کریں. غلطیوں کی وجہ سے لوگوں کو چھوڑنا چھوڑ دیں، کیونکہ جو انسان کام کرتا ہے غلطی بھی اسی سے ہوتی ہے. غلطیوں کی وجہ سے لوگوں کو چھوڑ دینا اسی کرائٹیریا میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو دین میں غیر معمولی بحثیں کرنا اور چھوٹی چھوٹی باتیں نکالنا، جیسے یہی دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا کہ نہیں. اچھا اگر آپ مان لیں کہ سایہ تھا تو کیا فرق پڑے گا، اور اگر آپ مان لیں کہ سایہ نہیں تھا تو کیا فرق پڑے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشی پوٹی سے اسمیل آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ سو واٹ، یعنی اگر آتی تھی مان لیں گے تو دین میں کون سی ترقی ہوگی، اور نہیں آتی تھی مان لیں گے تو دین میں کون سی ترقی ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گرو کرتے ہیں کہ نہیں؟ آج اول تو نہیں کرتے لیکن کرتے ہیں یا نہیں؟ اس بحث میں پڑھ کر بھی کیا نکلے گا. قوم کی ترقی، دین کی ترقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چل کر آنی، ان بحثوں سے نہیں آنی، ورنہ صحابہ یہ سارا کچھ ڈیفائن کر جاتے ہیں ہمارے لیے.
پھر جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وظیفے کے ذریعے دیدار ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اچھا، اگر کسی شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیا تو قوم کا ملت کا کتنا فائدہ ہو گیا، اور اگر نہیں دیکھا تو قوم و ملت کا کتنا نقصان ہو گیا۔ اصل اہمیت کام کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ابو جہل نے بھی دیکھا تھا، ابو طالب نے بہت قریب سے دیکھا تھا، کیا ہوا؟ ایمان کی اہمیت ہے، خلوص کی اہمیت ہے، نیت کی اہمیت ہے۔ یہ ساری جو ہم نے چیزیں بنا رکھی ہیں اور یہ ساری بحثیں جن پر سنی، وہابی، شیعہ انسٹیٹیوشنز کھڑے ہیں، یہ ساری کے ساری گروہ بندیوں کے جو انسٹیٹیوشنز کھڑے ہیں، یہ سب یہی مین میں ایسا ہے کہ نہیں ہے، ویسا ہے کہ نہیں، بیکار باتیں، ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں افا درگزر کیا اللہ نے انہا ان سے، اللہ نے ان باتوں سے درگزر کر دیا۔ کن باتوں سے؟ مباحات، وہ سارے کام جو مباح ہوں، جن کے کرنے سے نہ ثواب ہوتا ہے نہ گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مباح کام ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے بارے میں تمہیں حکم نہیں نہ دیا، میں نے تمہیں آزاد کر دیا، چھوڑ دیا۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ کچھ جانور حلال ہے، کچھ جانور حرام ہے، سی فوڈ ٹوٹل حلال ہے، حشرات کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا، مباح ہے، کوئی کھا لیتا ہے نا، کوئی حرج نہیں، نہیں کھاتا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ اللہ کی رعایتیں ہیں، ان کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات زندگی کا دار و مدار ان رعایتوں پر آن پڑتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں، بہت سا کام ہے، تو مباحات کے بارے میں غیر ضروری بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جن چیزوں میں رعایت ہے، آسانی ہے، ان کو قبول کرنا چاہیے، اور غیر ضروری بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا ہے، بردبار۔ یعنی تم لوگوں نے جو بے وقوفانہ کویسچنز پہلے کیے ہیں، میں نے ان کا جواب نہیں دیا کیونکہ میں بردبار ہوں، میں جانتا ہوں کہ جب ان کا جواب دے دیا جائے گا تمہیں مصیبت پڑ جائے گی، اس لیے میں نے ان کا جواب نہیں دیا۔ ریپیٹ مت کرنا، میں معاف کر دوں گا کیونکہ میں معاف کرنے والا ہوں۔ اور صحابہ نے ریپیٹ پھر کیا نہیں کیا۔ یہ حلیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے، علیم کے وزن پر، غفور فعول کے وزن پر، یہ بھی مبالغہ ہے، دونوں مبالغے ہیں، دو الگ الگ شکلیں، دونوں الگ الگ اوزان ہیں، مگر دونوں ہی اوزان مبالغے کے ہیں، سپرلیٹو ڈگری کے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین نے پھر اس طرح سے باتوں میں غیر ضروری بحث کو چھوڑ دیا۔ ہم نے کچھ نسلوں بعد اس کو اپنا لیا، یعنی تیسری صدی کا اختتام، چوتھی صدی کا شروع، ہم نے ہر چیز میں مین میخ نکالنی شروع کی اور اللہ کی روکی ہوئی باتوں کی طرف پلٹے۔ آپ نے مائدہ میں دو خاص باتیں پڑھی، ایک آپ نے پیچھے پڑھا کہ اللہ نے عیسائیوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی، ظاہر ہے ہمیں بھی کہی، کہ تم لوگ ان قوموں کے پیچھے مت جاؤ جو خود گمراہ ہو چکی ہیں۔ کہا نا، خصوصیت سے یہود اور عمومیت سے سب قومیں مراد تھیں۔ ہم نے پھر یونان کے فلاسفرز کا فلسفہ لیا اور اسلام کو اس کی کسوٹی پر پرکھا۔ تو یہ جو وحدت الوجود اور وحدت الشہود قسم کے آئے نا عقائد ہمارے ہاں تصوف کے، یہ سب فلسفہ یونان کی دین ہے، اسلام کی تو نہیں۔ اسلام تو وضاحت سے بتاتا ہے اللہ ایک الگ وجود ہے جو ساری دنیا سے الگ ہے، لا ثانی ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ وحدت الوجود، وحدت الشہود، یہ سب جو ہے فلسفے کی دین ہے۔ ایک غلطی ہم نے یہ کی کہ ان قوموں کو ان کے علم کے سمیت قبول کیا جو ہم سے پہلے انہی علوم کی بنا پر گمراہ ہو چکی تھی۔ پھر ہم نے اسرائیلیات لی، یعنی اسرائیلی روایات۔ دوسری غلطی ہم نے کیا کی، فروعی معاملات میں غیر ضروری مین میخ نکالی، غیر ضروری مین میخ۔ طلاق کو لے لیں، طلاق کے بارے میں لگتا ہے کہ سنی رائے الگ ہے، وہابی الگ ہے، کوئی الگ رائے نہیں ہے، ساری رائے ایک ہے۔ رجعی طلاق کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک ہی طریقہ ہے جو آپ نے پڑھا اور جو آپ نے سیکھا۔ سنی، وہابی، شیعہ، کوئی اس معاملے میں اختلاف نہیں ہے کہ طلاق ایک دی
اور پھر عدت میں رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، رجوع نہیں کیا تو عدت کے بعد الگ ہو گئے، شادی چاہے تو عورت کر سکتی ہے اور بعد میں چاہے تو وہی میاں بیوی نیا نکاح نئے مہر پہ کر سکتے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف صرف ایک بات میں، جب طلاق بائن دی گئی ایک وقت میں 3 دفعہ طلاق دی گئی تو وہ بائن ہوگی یا رجعی ہوگی، ٹھیک ہے، اس ایک بات میں اختلاف ہے۔ اور مین میں اتنی نکالی گئی کہ کوئی واضح شکل سامنے نہیں آتی عام بندے کے، حالانکہ حقیقت کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں اجتہاد سے کام لیا اور صحابہ سے ڈسکس کر کے یہ بات کہی، یعنی ان سے ڈسکشن کی کہ 3 طلاقوں کو آپ نے ایک قرار دیا، میں 3 قرار دینے کا ارادہ رکھتا ہوں، کیونکہ لوگ طلاق کو ہلکا سمجھنے لگے اور اس قانون کو لاگو کیا۔ اور اپنے خلافت کے آخری سالوں میں، یعنی عمر فاروق نے 8ویں سال کے آخر یا 9ویں سال کے شروع میں اس قانون کو ختم بھی کر دیا۔ اور عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر جیسے صحابہ کا فتویٰ بھی موجود ہے کہ جب ان سے لوگ پوچھتے تھے کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دی ہیں تو کیا اس کا حکم ہے، تو وہ فتویٰ دے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طلاق قرار دیتے تھے ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقوں کو، مگر امیر المومنین نے حکم دیا ہے کہ ان کو 3 کنسیڈر کیا جائے۔ بالکل واضح صورتحال ہے نا، لیکن اس طرح ان لوگوں نے کھچڑ مچڑ پکایا ہوا ہے بحث کر کر کے، مین میں نکال کے کہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی چیستہ ہے جو حل نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ تو دین کے الجھاوے پڑ جائیں گے، مشقت آ جائے گی، اسی وجہ سے اسے روکا گیا۔ اس زمانے میں اگر ایسی باتیں پوچھی جاتی تو احکامات کی شدت میں اضافہ ہوتا جاتا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، وہی تو نہیں آنی، لہٰذا اب کیا ہے، اب اختلافات بڑھتے جاتے ہیں، کیونکہ قطعی فیصلہ تو ہو نہیں نہ سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو قطعی فیصلہ ہو جاتا، آپ نہیں ہیں تو اب لگے رہو ایک دوسرے کے سر پھاڑتے رہو۔ اسی لیے اللہ نے منع کیا، غیر ضروری بحثوں میں مت پڑو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی دی ہوئی رعایت کو قبول نہیں کرتا اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ تو جو رعایت ملے اللہ اور رسول سے اسے خوشی خوشی قبول کرے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی 2 آپشنز ہوتے آپ آسان آپشن کو قبول فرماتے، سوائے اس کے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہو، یعنی اللہ کی نافرمانی ہوتی تو نہ قبول کرتے۔ تو آسانی کو قبول کرنا چاہیے، اس میں اللہ کی طرف سے سکون ہے، تخفیف ہے۔ قد بلا شک و شبہ سالہ سوال کیا تھا ان کے بارے میں، سالہ اس نے سوال کیا، ہا اس کے متعلق، قومن ایک قوم نے، من قبلکم تم سے پہلے بھی، ثم پھر اصبحوا وہ ہو گئے، بہا اسی کے، کافرین کافر۔ تم سے پہلے جو قوم گزری ہے اس نے بھی اس بارے میں سوالات کیے تھے، پھر جب احکامات واضح کر دیے گئے تو وہ کافر ہو گئے، ان سے انکاری ہو گئے۔ کون؟ یہود۔ قریت کر پوچھا، پھر سبت ہی کو مثال بنا دی، سبت کے احکامات کو سخت سے سخت تر کرواتے گئے، اور جب ہو گئے تو پھر نافرمانی کرنے لگے، پھر ماننا مشکل ہو گئے۔ تو جتنا کہا گیا اتنا کرو، بالکل۔ گائے کا مسئلہ بھی سادہ حکم تھا، گائے ذبح کر دو، کوئی گائے پکڑتے ذبح کر دیتے، حکم پورا ہو جاتا۔ رنگ کیسا ہو، عمر کتنی ہو، چال کیسی ہو، کردار کیسا ہو، پتہ نہیں کیا کیا نکال کے بیٹھ گئے۔ تو ہم بھی اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا، اسی وجہ سے ہر وقت ہر جگہ ہر کسی کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے، ہر وقت ہے۔ تو اگر ہم لوگ یہ مین میخ کا طریقہ چھوڑ دیں نا، بال کی کھال اتارنا چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ بہت کچھ جو ہے وہ سمٹ جائے گا۔ ماں نہیں، جعل بنایا، اللہ اللہ نے، جعل کیا ہے؟ فعل ہے، ماضی ہے۔ کون سا فعل ہے؟ واحد مذکر غائب، جعل اس نے بنایا، اللہ اللہ، جعل اللہ اللہ نے بنایا۔